یہاں بڑا سنجیدہ اجتماع ہے، میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں۔ سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے۔ فرماتے تھے ہم جیسے مرضی سائنسدان کہیں کہ آپ نے دلائل دیے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا زمین کانپنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے قلعے بنا کے اندر لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرمانے لگے جب مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا ٹھہر گئی ہے تو سارے سائنسدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں کہ گھومتی ہے۔ سر جی اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ کچھ دن پہلے میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، پیر اجمل رضا قادری صاحب ایک بہت معروف شخصیت ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی، جب زمین بنائی دنیا کے اندر تو زمین کانپنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے زمین کو اس کے اندر پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ زمین ٹھہر جائے، تو زمین ٹھہر گئی۔ وہ کہتے ہیں تو سائنسدان یہ سوال کیسے کھڑا کر سکتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیلنس کرنے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے، کانسٹنٹ کرنے کے لیے پہاڑ اندر کھڑے کر دیے، تو ہم قرآن کی مانیں گے یا سائنسدانوں کی مانیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے، کوئی شک نہیں کہ پیر اجمل صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں اپنے مکتب فکر کے، اور وہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی، اس کتاب کا نام ہے الفوز المبین۔ جی سر، تو اس کے اندر بلا شبہ انہوں نے بہت سی، تو ہمیں اس کا یہ صحیح مسلم کی حدیث بھی انہوں نے مفہوم بتایا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم بتا کر انہوں نے کہا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم جب قرآن و حدیث آ رہے تو پھر ہم سائنسدانوں کی نہیں مانیں گے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، ہمیں بھی قرآن کی ماننی ہے، جی سر، ہم بھی قرآن کی ہی مانیں گے، ہم بھی حدیث کی ہی مانیں گے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ اگر کوئی عالم اس حدیث یا اس قرآن کا جو موقف اپنا لے رہا ہے وہ 100% ٹھیک ہو؟ جی سر، یا تو ایک چیز واضح آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر دور میں مفسرین رہے ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی رائے رہی ہے، رائے کا احترام کرنا چاہیے بھی، لیکن بیٹا یہ یاد رکھو کہ ہر عالم اپنے دور کا اسیر رہا ہے، جو اس دور کے واقعات رہے ہیں وہ ان کے مطابق ہی فیصلے کرتے آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ بیٹا یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ضمنی باتیں ہوتی ہیں، چاند ستارے سورج یہ بنائے اور یہ گردش کر رہے ہیں، یہ ضمنی باتیں ہوتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، اس نے، اس کا موضوع ہے توحید اور آخرت۔ چاند کیسے چل رہا ہے، سورج کیسے چل رہا ہے، اس کا انسان کی ہدایت سے تعلق نہیں ہے، یہ صرف اس لیے بتائے گئے ہیں، یہ ضمنی باتیں ہیں، ان کے اوپر جتنا مرضی غور کر لو اچھی بات ہے، لیکن اصل اس کا موضوع ہے وہ آخرت ہے، کہ آپ نے دنیا میں آئے ہیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ جو بو گے وہ کاٹو، جو ملک۔ اب آ جاؤ اس تھیوری کی طرف کہ زمین ساکن ہے اور باقی ساری چیزیں۔ بیٹا یہ جو فلسفہ ہے نا، یہ یونانیوں کا جو مفکرین تھے ان کا، بلکہ ان سے بھی پہلے کا ہے کہ یہ زمین ساکن ہے، بلکہ اس زمین کا، اس کائنات کا جو سینٹر مرکز ہے وہ زمین ہے، اور باقی جتنے بھی سیارے ہیں وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ تو یونانیوں کے بعد پٹیلمی ایک سائنٹسٹ آیا، اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ زمین جو ہے وہ مرکز ہے اور باقی ہوگا، اور یہ تھیوری چلتی رہی، سال ہا سال، ہزاروں سال چلتی رہی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلامی دور آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر بھی اس آیت کی روشنی میں جو ابھی آپ بتا بھی رہے ہیں، اور ریسرچ شروع ہوگی، ریسرچ ہوتی رہی، 1 سال نہیں 2 سال، بنو امیہ آ گیا، بنو عباسیہ آ گیا، بنو عباسیہ کے دور میں تو بہت زیادہ یہ ریسرچ ہوئی، لیکن 13ویں صدی عیسوی میں جا کر ایک تو تھے سائنٹسٹ تھے ابن ناصر توسی اور ابن شاطر، انہوں نے کتاب لکھی الجدید، اس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دنیا کے، کائنات کے تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اب یہ چیز ان کو نہیں معلوم ہوئی، لیکن اس چیز کو زیادہ پورٹریٹ نہیں کیا جا سکا، حالانکہ اس نے نئی بات نہیں کی تھی، یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ نئی بات نہیں ہے۔ پھر 17ویں صدی عیسوی میں گلیلیو آیا اور اس نے دوربین ایجاد کی، دوربین سے اس نے بہت سے سٹارز کی تصویریں لی، اور اس نے یہ بتایا کہ دیکھیں یہ زمین کے سیارچے ہیں، یہ چاند کے سیارچے ہیں، اور وہ گردش کرتے ہوئے دکھائے گی، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ زمین جو ہے وہ ساکن نہیں ہے، وہ بھی اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے۔ ٹھیک سر، اس بیس پر اس کو سزا بھی دی۔ اس وقت کے جو عیسائی تھے، کیونکہ وہ اپنی کتاب کے جیسے ہمارے علماء کرام، وہ اپنا ان کی مطلب ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، کیونکہ حتمی فیصلہ
حتمی ڈیسیजن اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، جو انچینجیبل ہے، جو ہم اس پہ، باقی ہر عالم، ہر انسان، چاہے وہ مستشرق ہے، سائنٹسٹ ہے، اس کا ایک اپنا ویو ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو گلیلیو نے آ کے پھر یہ ثابت کیا کہ زمین کے سیارے، جب اس نے تصویریں باقاعدہ دکھائی کہ یہ گردش میں ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور وہ پھر وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اصل میں یہ گلیلیو کی ایجاد نہیں تھی، اصل میں مسلمان سائنٹسٹ ابن شاطر کی تھی، لیکن چونکہ ہم علم کی کمی کی وجہ سے، اور وہ بیٹا آپ نے پہلے میں نے بتایا بھی تھا، جیسے ابو القاسم زہراوی نے سرجری کا علم متعارف کروایا، لیکن آج ہمارے ہاں یہی مشہور ہے کہ یورپ جو ہے وہ اس علم کا موجد ہے، حالانکہ اصل میں ابو القاسم زہراوی تھے۔ یہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو ہوا یہ، اب آ جاؤ کہ قرآن میں کہاں پہ ہے، قرآن میں ایسی کیا ہے؟ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ لقمان کی، کل یجری الی اجل مسمی، قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 29، تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ ٹھیک سر، کلن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے بالکل یہ بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے اگر ہم اس کو پوری پڑھیں تو یہ ہوگی، الم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر۔ اس کا ترجمہ بیٹا یہ ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہے، جی سر، پروتا ہے، اور دن کو رات میں پروتا ہے، اور اس نے چاند اور سورج کو مسخر کیا، اور اس کے بعد پھر یہ کل یجری الی اجل مسمی کے تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو یہ تمام سیارے، اب زمین کیا ہے؟ زمین بھی کائنات کا ایک سیارہ ہے، وہ ساکن نہیں ہے، وہ بھی اپنے اپنے مدار میں، کسی نے تیر رہے ہیں، کسی نے کہا گردش کر رہے ہیں، کسی نے کہا اپنے مدار میں چل رہے ہیں، لیکن چل رہے ہیں، چاہے وہ سورج کے گرد ہے، چاند کے گرد ہے۔ پہلی بات تو یہاں پہ چاند اور سورج کی جو بات ہوئی ہے وہ اس لیے، باقی بھی سیاروں کی بات ہو سکتی تھی کہ اس وقت بہت سے لوگ چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ نے بتایا کہ میں نے اس کو مسخر کیا، یہ میرے انڈر کنٹرول ہے، یہ میرے حکم پہ چل رہے ہیں، جس کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہوگے تو میری تخلیق ہے۔ اصل میں نے شروع میں بتایا کہ قرآن کا موضوع یہ نہیں ہے، قرآن کا موضوع ہے توحید اور آخرت، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ، لیکن ساتھ اس ضمن میں یہ بات بھی فرما دی کہ تمام سیارے جو ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ دونوں، کل ان کا ذکر آ گیا کہ تمام سیارے جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں اور اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، اور وہ تب تک چلتے رہیں گے جب تک اللہ رب العزت کا حکم ہوگا۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث تو جو دور کی بات ہے۔ تو یہ بات کس نے کہی تھی؟ 13ویں صدی عیسوی میں، وہ یہی بات، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ اس کو آپ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں تو اچھا۔ دوسری بات، پھر ہم گرتے کیوں نہیں؟ پہلی بات کہ اچھا زمین گول ہے کہ چپٹی ہے، کوسچن یہ بھی بنتا ہے، یہ تو پتہ لگ گیا کہ آپ کو کہ زمین سرکل کر رہی ہے، گول ہے کہ چپٹی ہے۔ اب یہ زمین رات دن میں تیر رہے ہیں آہستہ آہستہ، سلولی اینڈ فلوٹنگ، یہ ذکر، یہ قرآن پاک جب آپ انگلش میں آپ دیکھیں گے تو یہ ذکر آتا ہے۔ اگر وہ چپٹی ہوتی نا بیٹا تو رات کے فوراً بعد دن آ جاتا، یعنی آپ مستطیل چیز بنائے تو جاتے جاتے جب آپ ایک دم آؤ گے تو اندھیرا اور رات، نہیں، آہستہ آہستہ۔ اس کا مطلب یہ کہ گول ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گول نہیں، یہ بیضوی نما ہے، گول ہی ہوتی ہے بیضوی نما، جیسے شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جیسے رات ہے گھٹتی رہتی ہے اور پھر دن آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے دن گھٹتا رہتا ہے، رات آنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بیضوی نما ہے۔ دو باتیں ہوگی، یہ گردش بھی کر رہی ہے، گول بھی ہے، بیضوی گول اس کو کہتے ہیں، چپٹی نہیں ہے۔ تیسری بات کہ ہمیں یہ محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ تو بیٹا اس کی بڑی آسان سی مثال ہے کہ یہ جو زمین جو ہے وہ 1600 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے، 1600۔ ایک تیز ترین جو ٹرین ہے وہ 300-400 کلومیٹر پر آور چلتی ہے، جہاز جو ہے وہ 800-900 کے قریب، یہ جہاز سے بھی ڈبل سپیڈ سے چل، ہمیں پتہ کیوں نہیں لگتا؟ بیٹا آپ بس میں بیٹھے ہو، آپ ٹرین میں بیٹھتے ہو، باہر یورپ میں بڑی اچھی اچھی ٹرینیں ہیں، تو آپ وہاں پہ وہ گلاس پانی کا رکھے وہ بھی نہیں ہل رہا ہوتا، آپ بیٹھے ہو اندر، ٹرین 400 کلومیٹر چل رہی ہے، آپ کو کیوں نہیں پتا چل رہا؟ کیونکہ آپ بھی اسی سپیڈ سے، اسی ویلوسٹی سے چل رہے ہیں، آپ بھی اسی سپیڈ سے چل رہے ہو۔ آپ کو پتہ کب چلے گا کہ آپ چل رہے ہیں یا زمین یا گاڑی چل رہی ہے یا ٹرین چل رہی ہے؟ جب آپ باہر جھانکیں گے، جب آپ باہر دیکھیں گے پھر آپ کو پتہ لگے گا وہ ہم تو جا رہے ہیں۔ اب زمین سے باہر ہم نہیں دیکھ سکتے، زمین چل رہی ہے تو زمین چل رہی ہے تو ہم بھی چل رہے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جا رہے ہیں، جہاز حالانکہ بڑی سپیڈ سے چل رہا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ میخیں لگائی گئی، وہ میخیں زمین کے باہر تھوڑی لگی ہوئی ہیں کہ ایک بہت بڑی میخ زمین کے ساتھ، بریک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ایک ادھر لگی ہوئی ہے، یہ اندر بیلنس رکھنے کے لیے بنائی گئی،
जैसे गाड़ी के अंदर चेयर्स होती हैं, उसके अंदर नाटरी लगाए जाते हैं चेयर्स को फिक्स करने के लिए, उस गाड़ी को तो बाहर सड़क से नहीं बांधा हुआ ना। जी सर। तो ये जो मेखें लगाई हैं इसको बैलेंस करने के लिए, और अल्लाह जो कहते हैं कि मेखें बैलेंस, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था, वो मेखें भी लगाता बैलेंस कर देता है। तो ये जो आसपास के मेखें बैलेंस कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है, वो अंदर सिस्टम है सारा जो है उसको बैलेंस करने के लिए जमीन अपने मदार में घूम